اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اور پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایمان کی حقیقت اور اس کی نوعیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ ایمان کے تعلق سے مجھے آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، ایمان کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر 2، ایمان کے کتنے درجے ہیں، اور نمبر 3، ضروریات دین کیا کیا ہیں اور اس کی قسمیں۔ یہ 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی اور مجھ سمیت آپ سبھی سامعین و ناظرین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ نمبر 1، ایمان کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ ایمان کے لغوی معنی ہے امن دینا، اعتقاد کرنا اور کسی کو سچا سمجھ کر کے اس کی بات پر یقین کرنا، اعتقاد کر لینا۔ یہ ایمان کے لغوی معنی ہے۔ اس کے علاوہ لغت میں اس کے اور بھی بہت سارے معنی آتے ہیں۔ ایمان کے اصطلاحی معنی ہے دین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات قطعی طور پر ثابت ہو اس کو دل اور جان سے تسلیم کر لینا۔ یہ ایمان کے اصطلاحی اور شرعی معنی ہے۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل اور آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے۔ یعنی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور مصدوق سمجھنا، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت پر اعتقاد اور یقین کرنا دل سے بھی اور زبان سے اس کی شہادت اور گواہی دینا۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھے پیارے سامعین و ناظرین کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی ہی کا نام ہے، یعنی دل سے اس کی تصدیق کر لینا، یہ ایمان ہے۔ زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنا صرف اس لیے ہے تاکہ مسلمان ہونے کے بعد مسلمان ہونے کے احکام اس پر ظاہر میں جاری کیے جا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے، زبان سے اقرار کرنا یہ تصدیق قلبی ہی کی بھی علامت ہے، کیونکہ زبان جو ہے وہ دل کی ترجمان ہے، تو یہ تصدیق قلبی کی بھی علامت ہے، اس لیے زبان سے اقرار کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص گونگا ہے، بول نہیں سکتا، یا کوئی شخص گھر والوں سے چھپ کر کے ایمان لایا ہے، اقرار نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے کوئی آدمی ایمان لے آیا لیکن زبان سے اقرار کرنے کی مہلت ہی نہ ملی اور دل کے اندر تصدیق موجود ہے، دل سے وہ تسلیم کرتا ہے اس بات کو کہ اللہ ایک ہیں، اللہ معبود حقیقی ہیں، اللہ برحق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو دل سے مانتا ہے، دل سے اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر سکتا، گونگا ہے، بول نہیں سکتا، گھر والوں سے چھپ کر کے، متعلقین سے چھپ کر کے ایمان لایا ہے، ظاہر نہیں کر سکتا، تو ایسی صورتوں میں اور ان لوگوں کے اوپر زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے۔ محدثین کے یہاں ایمان کے 3 جزو ہیں، تصدیق، اقرار اور عمل۔ اسی لیے محدثین نے ایمان کی تعریف اس طریقے پر کی ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا۔ یہاں جو محدثین نے تعریف بیان کی ہے، محدثین کا جو اختلاف ہے یہ محض لفظی اختلاف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ محدثین نے جو تعریف بیان کی ہے وہی ایمان کامل ہے۔ ایک آدمی ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا ہے، تو یقیناً ایسے انسان کا ایمان بہرحال ناقص ایمان کہلائے گا۔ اور ایک آدمی ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، دل سے اعمال بھی انجام دیتا ہے، ارکان پر عمل بھی کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کامل ایمان ہے۔ یہی محدثین کی تعریف کا خلاصہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اس کے باوجود بھی ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا،
یعنی دل سے اقرار کر، دل سے تسلیم کر لینا، دل سے تصدیق کر لینا، یہ ایمان ہے۔